بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا وأشهد أن سيدنا ونبينا مولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الدين عند الله الإسلام صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والحمد لله رب العالمين. إخواني الأكرام اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل عليه. محترم مسلمین الکرام، گروہ سے آئے ہوئے مہمان کرام، اسی حضور حافظ ملت میں ہمارا سفر کے حصے استقبال کرتے ہیں یہ سفر حضور حافظ ملت جناب العلم استاد العلم علامہ شاہ عزیز محدث الدارالحدیث سنت مولانا شجاعت اسلام سے بات ہے جس میں آپ شکر کی سعادت حاصل کریں. جس مدے درویش مدے قلندر کی بارگاہ میں ہم لوگ حاضر ہیں، ان کے احوال و اسرار اور ان کی زندگی کی کوششوں کو جاننا اور اس کو اپنی زندگی میں پریکٹس میں اتارنا ہم سب کے لیے بہت ضروری ہے. قوم کی سرکار اعظم ہے اور ان کا پیغام ان کا مشن ہے. نظم کی زبان میں ذرا اس کو مزہ بنائیں. یہ قوم تھا شمالی کی زمین سے، یہ قوم تھا ہند شمالی کی زمین سے، علم اور آئے کی سنبھالے ہوئے ہندی سطرت کی مکینوں سے سنا بدل میں احساس. مولانا عبدالحدیث صاحب فرماتے ہیں سطرت کی مکینوں سے سنا بدل میں احساس ہونے ہوئے الفاظ ہوئے شعور کی تحریر اخلاص کا گوش ہے انسان جان بے نفسی اقدار کا تو نظر ابند جلیل پر اس کی لکیریں کہتی ہے دنیا کی کوئی بندے بلائے. حضرات محترم، حضور حافظ ملت اپنی عہد کے ابترین انسان تھے. علم، عمل، تقویٰ، اخلاص، صداقت، حقوقی، ایثار، انعام اور خلوص اگر یہ کسی شخص کے واقع میں جمع ہو جائے، ولایت، کرامت، استقامت، تو ان کا نام حضور حافظ ملت ہے. انشاءاللہ آپ نماز عصر کے بعد بھی جامعہ شریعہ کے بہت ہی موقع استاد حضرت مولانا مفتی نظریات دعوت نصیحت آمیز گفتگو سماعت فرمائیں گے. پھر دوسرے دن انشاءاللہ جامعہ شریعہ کے بہت ہی محترم الشان استاد خطیب اسلام حضرت مولانا محمد مصطفی برکاتی دعوت ان کے بیان کی سماعت کریں. یہ ایک تربیتی پروگرام ہے، کوئی اسٹیج کا خطاب ہے جس میں آپ کو شعلہ بیانی اور لچھے دار تقریریں سماعت سنائی جائیں. یہ اس کا محل نہیں، اس کا مقام ہے. ہم لوگ خانہ اللہ میں حاضر ہیں. یہ ایک تربیتی نشست ہے جس میں ہمیں کچھ سیکھنا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا بے شک دین اللہ کے نزدیک اسلام ہے. دین صرف اسلام ہے، یعنی کہ دین حق تھا وہ دین جو قیامت تک رہنے والا ہے، وہ صرف مذہب اسلام. مذہب اسلام کے علاوہ
یعنی سماوی آسمانی نیند. اب وہ بھی مقصود ہے اب صرف دینی اسلام والی ہے. ومن یبتغی غیر الاسلام دینا فلن یقبل منہ. اسلام کے علاوہ اگر کسی اور دین کا تعلق ہوگا ہرگز قبول نہیں ہے. تو دین کیا ہے؟ دین ایک بہت ہی براؤڈ کنسیپٹ ہے جس کے تین بنیادی اجزاء تین بنیادی ارکان: اسلام، ایمان اور احسان. حدیث جبریل بہت تفصیلی حدیث ہے، بخاری شریف میں موجود ہے. حضرت جبریل علیہ السلام اللہ کی بارگاہ میں تشریف لاتے ہیں اور تین سوالات کرتے ہیں. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ اخبرنی عن الاسلام. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے اسلام کے بارے میں بتائیں. تو آپ نے فرمایا اسأل الاسلام ان تشهد ان لا اله الا الله وان تقيم الصلاه وتؤتي الزكاه وتصوم رمضان وتحج البيت استطعت اليه سبيلا. اسلام اس کا نام ہے کہ اس بات کی گواہی دو کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہے. نماز، روزہ، حج، زکات ان کی ادائیگی پریکٹسز ظاہر ہے. اسلام ایک جز ہے، پریکٹس ہے، اس کا نام اسلام. فرمایا اخبرنی عن الایمان. ایمان کے بارے میں آپ نے فرمایا ایمان یہ ہے کہ اللہ پر ایمان لاؤ، اس کے رسول پر، قیامت پر، پاس بعد الموت پر، مرنے کے بعد دوبارہ اٹھائے جانے پر، جن کا تعلق عقیدے سے تھا اس کے بارے میں فرمایا یہ ایمان. پھر تیسرا سوال ہوگا اخبرنی عن الاحسان. احسان کے بارے میں تو آپ نے فرمایا ان تعبد اللہ کأنک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک. کہ تم اللہ کی عبادت اس حال میں کرو گویا کہ خدا کو دیکھ رہے ہو. یعنی مومن کی کیفیت وقت نماز یہ ہونی چاہیے یہ اس حال میں عبادت کرے کہ وہ درجہ مشاہدہ پر پہنچ جائے. یہ اس کی اونچی منزل ہے. اور اگر اس کا ایمان اس درجہ پر ہی نہیں اور یہاں تک نہ پہنچ سکے تو فرمایا کہ تم یہ سمجھو کہ خدا تو دیکھ رہا ہے. فإن لم تکن تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک. اگر تم اسے نہ دیکھ سکو یہ سمجھو کہ وہ مجھے دیکھ رہا ہے. نماز میں لوگوں کی خیالات کرتے ہیں اور ادھر ادھر مارکیٹوں میں پہنچ جاتے ہیں. نماز میں خیالات کیوں بڑھتے ہیں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ نماز آپ کی کامل نہیں ہے. نماز میں آپ کو یکسوئی نہیں مل رہی، لذت نہیں مل رہی. اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی مین وجہ یہ ہے کہ آپ کا انتشار ہے نماز میں، اور نماز کے لیے جس قدر یکسوئی کی ضرورت تھی وہ ختم ہو گئی، اور وہ یکسوئی اس سے پہلے ہی وقت وضو ختم ہو چکی ہے. اس لیے سرکار نے فرمایا اسبغ الوضو، وضو کو مکمل کرو، وضو کو تام کرو. وضو تام کیسے؟ ہر وضو کو، ہر جزء کو صحیح طریقے سے دھونا. وضو کی دو قسمیں ہیں، ایک وضو ظاہری ہے اور ایک وضو باطنی ہے. ظاہری وضو یہ ہے کہ آپ نے سنت کے مطابق تمام اجزاء کو دھو دیا، یہ ظاہری وضو ہو گیا. باطنی وضو یہ ہے کہ اپنے ذہن اور اپنے فکر کو بھی افکار فاسدہ سے، خیالات باطلہ سے پاک کر دیا اور غیر اللہ سے، ما سوى اللہ سے اپنے ذہن کو خالی کر دیا ہے. تو یہ وضو کی طرح جب آپ اس طریقے سے وضو کریں گے اور نماز پڑھنے آئیں گے نماز میں بھی یکسوئی حاصل ہوگی. اور اگر یہ کہہ رہے ہیں وضو کے اندر ہی دنیا بھر کے خیالات آ رہے ہیں، گفتگو کر رہے ہیں، وضو کر رہے ہیں، تو آپ نے کبھی اپنے ذہن کو پاک ہی نہیں کیا، صرف جسم کو دھویا، دل کو دھونے کا کام ہی نہیں کیا. اس لیے مخدوم امام شیخ طہارت کی دو قسمیں ہیں، ایک ظاہری اور باطنی. ظاہری اور باطنی جب دونوں کو حاصل ہو جائے گی تو آپ کو نماز میں مزہ ہو جائے گی. تو نماز میں یکسوئی نہ ہونے کی وجہ یہ ہے. تیسری منزل بتائی ہے کہ اس حال میں عبادت کرو کہ تم خدا کو دیکھ رہے ہو.
اللہ کے جلووں کے مشاہدے میں غرق ہو جائے۔ اگر یہ کیفیت نہ پیدا ہوتی ہے، سمجھو کہ اب درجہ مشاہدہ سے نیچے آ گئے، مراقبے کی کیفیت ہو گئی، تو کم سے کم دوسرا درجہ یہ ہے کہ انسان مراقبے کی منزل میں اور مراقبے کی منزل سے نیچے اتر جائے، تب وہ گویا کہ نماز میں ہے نہیں، اس کی نماز کامل نماز ہے نہیں، اس کی نشست و برخاست ہے۔ جب آپ یہ بات سمجھ گئے کہ دین کے تین بنیادی ستون ہیں، اسلام، ایمان اور احسان۔ احسان کو تصور کریں، احسان کو تصویر کریں، یہ تیسرا بات۔ اسی طریقے سے اور یہ تینوں کی ضرورت ہے۔ اگر کسی کا صرف اسلام اور ایمان مبلغ درجہ احسان پر نہ پہنچے تو سمجھیے کہ اس کا اسلام دین نہ مکمل ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جو انسان بنایا ہے، تین جواہر انسان کے اندر رکھے ہیں۔ ایک جوہر جسم ہے، جوہر عقل ہے اور جوہر روح۔ ہمارے جسم کے اندر تین چیزوں سے انسان کو بنایا گیا ہے، جسم سے، عقل سے اور روح سے، اور ہر ایک کی خاصیت الگ الگ مختلف ہے۔ اگر کسی کے اندر فساد پیدا ہوتا ہے، جسم میں فساد پیدا ہو جائے تو عقل سے اس کی اصلاح نہیں ہو سکتی، عقل میں فساد پیدا ہو جائے تو جسم سے اس کی اصلاح نہیں ہو سکتی، جسم اور عقل دونوں میں فساد پیدا ہو جائے تو روح سے اس کی اصلاح نہیں ہو سکتی۔ ہر تینوں کے لیے الگ الگ علاج ہوتے ہیں۔ تو اسلام ہمارے جوہر جسم کی اصلاح کے لیے، ایمان ہمارے جوہر عقل کی اصلاح کے لیے، اور احسان ہمارے جوہر روح کی اصلاح کے لیے۔ جب تک یہ تینوں عناصر کی اصلاح نہیں ہو جاتی، ہم مکمل انسان بن نہیں سکتے۔ تو اسلام کی کمپلیٹ فیملی لائف، سوشل لائف کا نام ہے مکمل نظام زندگی۔ نماز کی وجہ سے ہمارے جسم کے اندر صحت ہوتی ہے، روزہ کی بنیاد پر صحت ہوتی ہے، اس لیے کہا گیا کہ جسم کی اصلاح کے لیے اسلام کی ضرورت ہے، پریکٹسز ظاہری اعمال کی ضرورت ہے، اور عقل کی اصلاح کے لیے ایمان کی ضرورت ہے، اور روح کی اصلاح کے لیے، تزکیہ باطن کے لیے تصوف کی ضرورت ہے۔ یہ تین چیزیں وہ ہیں جو ایک دوسرے سے جڑی ہوئی ہیں، ان کو الگ نہیں کیا جا سکتا۔ اگر کسی نے صرف ظاہر پر عمل کر لیا اور اس کا ایمان روش نہیں تو وہ بھی خسارے میں ہے۔ جس نے ایمان اور ظاہر دونوں کو درست کیا ہے لیکن اس کی روح ایمان، روح کے اندر تابندگی نہیں ہوئی تو وہ مزید خسارے میں۔ اس لیے فرمایا گیا کہ دین حدیث جبریل میں ان تینوں پہلوؤں کو واضح کر دیا ہے۔ حضرات محترم، آج ہم جو کچھ کھانا کھاتے ہیں، رزق کے طور پر استعمال کرتے ہیں، اس کا اثر ہمارے جسم میں مرتب ہوتا ہے۔ اگر رزق حلال استعمال کرتے ہیں تو ہمارا قلب روشن ہو جاتا ہے، اور اگر رزق حرام استعمال کرتے ہیں تو ہمارا دل زنگ آلود ہو جاتا ہے۔ تو سب سے پہلے رزق کی درستگی ضروری ہے۔ جب تک آپ کا رزق پاک نہیں ہوگا، کہاں سے آ رہا ہے رزق، اس کو دیکھنا ضروری ہے۔ آپ دیکھ رہے ہیں اس کا کیا اثر ہے۔ یورپ میں، امریکی ممالک میں ایسے جانور، غلیظ جانور کا استعمال کیا جا رہا ہے، خنزیر جیسے بے حیا جانور کا، تو اس کے کھانے کی وجہ سے انسان کے اندر بے حیائی بڑھتی چلی جائے۔ اب اس کی اصلاح ممکن نہیں جب تک اس جانور کا استعمال نہ کریں۔ اس لیے کہ خنزیر جیسے جانور کی جو بے حیا جانور ہے، اس کا جو گوشت آئے گا اس کے اندر بھی بے حیائی ہے، لہذا وہ معاشرہ مکمل طور پر انسانیت سے گریز کر رہا ہے۔ جن علاقوں میں اس کے علاوہ یہ جانور تو نہیں استعمال کیا جا رہا ہے، ترکی کے اندر گھوڑوں کا استعمال ہوتا ہے، لوگ گھوڑا کھاتے ہیں وہاں، اس کی وجہ سے ان کے اندر بہادری ہے، قوت ہے۔ عربوں کے اندر اونٹ کا استعمال ہوتا تھا اور آج بھی ہو رہا ہے۔ اونٹ ایک ایسا جانور ہے جو غیرت رکھتا ہے، غیور جانور ہے۔ یہی وجہ ہے کہ عربوں کے اندر اتنی غیرت ہوا کرتی تھی، غیرت قومی، عصبیت، قبائلی عصبیت، جس کی وجہ سے وہ ایک جنگ کو کئی 100 سال تک لڑتے تھے۔ یہی اس کا نتیجہ تھا۔ آج ہمارے معاشرے میں بوائلر مرغے کا
رواج عام ہو چکا ہے. جو فارم والا مرغہ ہے، فارم والے مرغے نے ہمارے پورے معاشرے کو تباہ کر دیا ہے. جس قدر کثرت کے ساتھ ہم اس کا استعمال کرتے چلے جا رہے ہیں، ہمارا معاشرہ اور تیزی کے ساتھ زوال کی طرف بڑھتا چلا جا رہا ہے. کیونکہ بوائلر مرغے کو وقت سے پہلے تیار کر لیا جاتا. جو مرغے 120-130 دن میں تیار ہونا چاہیے وہ 40-45 دن میں تیار ہو جاتے ہیں، اور پورا مکمل طور پر دوا کے ساتھ تیار کیا جاتا ہے، انجیکشن لگایا جاتا ہے، اور اس کے لیے جو غذا تشکیل پاتی ہے، جن غذاؤں کو کھلایا جاتا ہے وہ انتہائی ناقص ہیں اور ہماری صحت کے لیے نقصان دہ. پھر بھی مسلمان اس بوائلر اور فارم والے مرغے کو اس قدر تیزی کے ساتھ کھا رہے ہیں کہ حد ہو گئی. اس کی وجہ سے بہت ساری بیماریاں ہمارے جسم میں پیدا ہو رہی ہیں. ہم خود گویا کہ مکمل زہریلا کھانا کھا رہے ہیں. اور ایک حدیث پاک میں ہے کہ ایک زمانہ وہ آئے گا جس میں انسان ایسی غذا کا استعمال کرے گا جو خنزیر کے مشابہ ہوگا، اور اس کو مسلمان استعمال کریں گے اور انہیں فرق بھی نہ پڑے گا، اور اس کے جو عناصر ہوں گے یہ وہی ہوں گے جو اس کے اندر ہوا کرتے ہیں. لہذا مسلمانوں، میں آپ سے بتانا چاہتا ہوں کہ اگر آپ اپنے آپ کو پاک رکھنا چاہتے ہیں، معاشرے کو تباہی سے بچانا چاہتے ہیں، تو اس فارم والے مرغے کا استعمال ترک کر دیں. اس کے اندر بے حد نقصان ہے. ہم وہ غذا استعمال کریں جو ہمارے لیے، ہمارے جسم کے لیے صحت بخش ہو. ہمیں مغربی دنیا کی تقلید نہیں کرنی ہے. آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ آج ایک جنگ چل رہی ہے، سویلائزیشن وار، کلچر اور تہذیب کی جنگ چل رہی ہے، اور یہ جنگ بڑی تیزی کے ساتھ عالم اسلام پر مسلط کی جا رہی ہے. اور مسلمان دانستہ یا نادانستہ طور پر اس کا شکار ہوتا چلا جا رہا ہے. وہ جنگ کیا ہے؟ وہ جنگ ہے لا دینیت کی جنگ، دہریت کی جنگ، لوگوں کو مذہب سے ہٹا دینا، مذہب کو انڈیویجول مسئلہ بنا دینا. پوری دنیا کو سیکولرائز کیا جا رہا ہے اور جمہوری نظام ہر جگہ آ چکا ہے. 200 سال تک یہ جنگ ویسٹرن ملکوں میں چلی ہے، یورپ میں چلی ہے، افریقہ کے اندر چلی ہے، امریکہ کے اندر چلی ہے. وہ جنگ کیا تھی؟ عیسائیت کے خلاف جنگ، کرسچینٹی کے خلاف. وہ یہ کہ مذہب کو چرچ کے اندر بند کر دیا جائے اور لوگوں کو مذہب سے اتنا بیگانہ کر دیا جائے کہ وہ مذہب کو صرف ایک قومی تہوار سمجھے اور ہفتے کے دن ایک مرتبہ چرچ چلے جائیں اور سمجھے کہ مذہب کا حق ادا ہو گیا. تو 200 سال تک کرسچینٹی کے خلاف، عیسائیت کے خلاف مغرب دنیا کے اندر یہ جنگ لڑی گئی، جس کے نتیجے میں یہ ہوا کہ عیسائیت ختم ہو گئی. اب وہاں برائے نام عیسائی موجود ہیں. پورے ورلڈ کے اندر لیونگ ریلیجن کے طور پر، دیانت حیہ یعنی زندہ مذہب کے طور پر اس وقت جو مذہب باقی ہے وہ صرف اسلام ہے. اسلام کے علاوہ کوئی مذہب زندہ نہیں ہے. سب کے صرف نام باقی ہیں، کام ختم ہو چکا ہے. تو دنیا نے یہ کیا کہ پورے مذہب کو چرچ کے اندر بند کر دیا. اب اس کے بعد نیا محاذ جنگ آیا. پھر اس کے بعد ان کا رخ اسلام کی طرف ہوا. لیکن اس بیچ کے اندر کمیونزم آ گیا اور کیپٹلزم آ گیا. کمیونزم اور کیپٹلزم کے درمیان سرمایہ دارانہ نظام کے اندر 80 سال تک یہ جنگ چلی. اور 80 سال کے نتیجے میں 80s کی دہائی میں یہ جنگ ختم ہوئی. جب روس کو توڑ کے پاش کر دیا گیا، افغانیوں نے اس کو شکست دے دی، تو وہ جنگ پوری ختم ہو گئی. اب 80s کے بعد ان کو نیا محاذ جنگ چاہیے. وہی وار، وہی جنگ جو انہوں نے مغرب میں لڑی تھی، اب وہ پوری جنگ عالم اسلام کے خلاف لڑی جا رہی ہے. اور وہ چاہتے ہیں کہ مذہب اسلام کو ہم مسجد میں پیک کر دیں. یعنی مسلمانوں کا تعلق صرف عبادت سے رہ جائے اور عبادت ان کا انفرادی مسئلہ بن جائے، اور سیاسی ہو، سماجی ہو، معاشی ہو، قومی ہو، اقتصادی ہو، تعلیمی ہو، اس سے مذہب کا کوئی تعلق نہ رہ جائے. اور مذہب ان کی زندگی میں، معاشی زندگی میں، سیاسی زندگی میں کہیں نظر نہ آئے. اور وہ اس میں بھی کامیاب ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں. آج دیکھ رہے ہیں کہ ہماری مسجدیں صرف جمعہ کے دن اور عید کے ایام میں بھرتی ہیں. اور ہم نے بھی
گویا کہ مذہب کو صرف ایک قومی تہوار کے طور پر منانا شروع کر دیا ہے۔ ان کا یہ پلان ہے، پوری دنیا کے اندر یہ جنگ لڑی جا رہی ہے، اور کیسے لڑی جا رہی ہے میں آپ کو اس کی ایک مثال دینا چاہتا ہوں۔ افغانستان کے اندر طالبان کو کھڑا کیا گیا، القاعدہ وجود میں آیا، 1914 کے اندر داعش کو کھڑا کیا گیا۔ اس طرح کی جو تنظیمیں انتہا پسندی اور دہشت گردی کے نام پر کھڑی کی جا رہی ہیں، یہ کون کھڑا کر رہا ہے اور کس کے خلاف کھڑا کر رہا ہے؟ یہ پوری تنظیمیں انہی طاقتوں کے زیر اثر کام کر رہی ہیں۔ ایسے افراد ہمارے مسلم معاشرے سے بھی منتخب کیے جاتے ہیں، ان کو اسلحے دیے جاتے ہیں، ان کو وسائل فراہم کیے جاتے ہیں، اور پھر ان کو عرب ورلڈ کے اندر لانچ کر دیا جاتا ہے۔ اور جب وہ بندوق بردار مسلمان داڑھی اور ٹوپی لگا کر یا عمامہ لگا کر جہاد کرتا ہوا نظر آتا ہے تو دنیا سمجھتی یہی اسلام کے علمبردار ہیں اور اسی کا نام جہاد ہے، اور یہی اسی کا نام اسلام ہے۔ تو اسلام کو اس انداز میں انہوں نے دنیا کے اندر پیش کیا کہ لوگوں نے مذہب اسلام کو دہشت گردی کا مذہب سمجھ لیا، جبکہ اسلام دہشت گردی کا مذہب ہی نہیں۔ دہشت گردی، انتہا پسندی، ٹیررزم کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ یہ ایکسٹریمزم ہو یا ٹیررزم ہو، اسلام سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ لیکن یہ بہت ہی پلاننگ کے ساتھ یہ چیز مسلم ورلڈ کے اندر لائی گئی، اور دہشت گردی کو اسلام کے ساتھ بریکٹ کر دیا گیا، اور اسلامک ٹیررزم کہہ دیا گیا، اسلامک ٹیررسٹ کہا گیا۔ یہ سب کیا ہے آپ کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ یہ باضابطہ ایک مذہب کے خلاف جنگ ہے۔ یہ القاعدہ اور طالبان، داعش، اس طرح کی جو تحریک ہیں جو کام کر رہی ہیں، یہ کس کے خلاف جنگ کر رہی ہیں؟ آپ تو سمجھ رہے ہوں گے کہ یہ غیر مسلموں کے خلاف جنگ ہے، ایسا نہیں، یہ صرف مذہب اسلام کے خلاف جنگ ہے۔ جب لوگوں کے ذہنوں میں کہ اسلام کو اتنا قابل نفرت بنا دیا جائے، ایسی تشبیہ، ایسی شبیہ اسلام کی پیش کی جائے کہ لوگ اسلام کے نام کو سن کر بدک جائیں، اسلام کا جب لفظ آئے، مسلمان کا جب لفظ آئے تو اس کو سن کے وہ بھاگنے لگے، اس کی کوئی بات اثر نہ کرے۔ وہ چاہتے ہیں کہ ہم مسلمانوں کو صرف مسجد میں پیک کر دیں، مسجد کے علاوہ ان کا اور کوئی کام نہ رہ جائے، مسجد اور مدرسہ میں پیک کیا جا رہا ہے۔ تو اب یہ ضرورت ہے تمام مسلمانوں پر، یہ لازم ہے، علماء پر، فقہاء پر، طلباء پر، عوام الناس پر، انجینئروں پر، سائنٹسٹوں پر، ڈاکٹروں پر، کہ ہر ڈپارٹمنٹ میں اپنے اپنے طور پر اسلام کا وسیع تعارف پیش کریں اور اسلام کا دفاع کریں۔ اور اسلام کا دفاع کیسے ہوگا؟ اسلامی نظام پر عمل کر کے ہوگا۔ ہم عملاً مسلمان بن جائیں، عملاً متبع سنت رسول بن جائیں، تبھی ہم اسلامی نظام کا احیاء کر سکتے ہیں۔ ورنہ ایک دن وہ بھی آئے گا کہ جب صرف مسجد، مذہب سمٹ کے مسجد تک محدود ہو جائے گا اور مدرسے تک محدود ہو جائے گا، تو یہ بہت ہی افسوسناک امر ہے جو مسلمانوں کے خلاف یہ جنگ مسلط کی جا رہی ہے۔ اور آپ نے دیکھا کہ ایک ایک کر کے ان تمام مسلم ممالک کو ٹارگیٹ کیا گیا، ان کو نشانہ بنایا گیا، اور وہاں سے جو بھی مسلمانوں کی قوت تھی اس کا جنازہ نکال دیا گیا۔ آپ خود ہندوستان کا جائزہ لیں تو ہندوستان کے مسلمانوں کو کئی حصوں میں بانٹنے میں کس کا ہاتھ ہے؟ آج یہ جو مختلف طبقات اور مختلف فرقے نظر آ رہے ہیں، یہ کس کی دین ہے؟ یہ مسلمانوں نے کی، بلکہ ایک فکر چلی عرب سے۔ عرب میں ایک شخص کا انتخاب کیا گیا جس کا نام تھا محمد بن عبد الوہاب، نجد میں، اور وہاں سے ایک فکر چلی ہندوستان میں اس کو سپورٹ کیا گیا۔ اسماعیل دہلوی نے ایک فکر کی شکل میں اپنے فلسفے کو پیش کیا، اور جو مسلمانوں کا پرانا نظام تھا، ان کے عقائد تھے، ان کے عقائد پر ضرب کاری لگانے کی اس نے کوشش کی، اور پھر اس کو بڑے بڑے دارالعلوم اور بڑے بڑے اداروں نے سپورٹ کیا۔ کچھ شخصیتیں منتخب کی گئی، اعلیٰ خانوادے کے لوگوں کو چنا گیا اس کام کے لیے، اور یہ افراد بھی ہم سے ہی لیے جاتے ہیں۔ پھر ان کو برین واش کیا جاتا ہے، ان کو خواب دکھایا جاتا ہے، وسائل دیے جاتے ہیں، اور پھر ان کو ہمارے ہی خلاف استعمال بھی کیا جاتا ہے۔ تو یہ سب ہمارے خلاف استعمال ہو رہے ہیں، مختلف طبقات نظر آ رہے ہیں۔ آپ غور کریں، تقسیم ہند کے بعد
1947 کے بعد کیا حشر ہوا مسلمانوں کا ہندوستان میں؟ 2 حصوں میں پورا ہندوستان منقسم ہو گیا، پاکستان اور ہندوستان۔ اس کے بعد پوری سنی دنیا کے اندر کوئی بھی ایسا ادارہ نہیں تھا جو مسلک اہل سنت و جماعت کی صحیح نمائندگی کر سکے۔ آپ کے پاس کوئی بڑا ادارہ نہیں رہ گیا، اور نہ مسلمان اس پوزیشن میں تھے کہ وہ بڑے بڑے ادارے قائم کر سکیں، لیکن ان کے پاس دارالعلوم دیوبند پہلے سے موجود تھا، ندوۃ العلماء پہلے سے موجود تھا۔ آپ کے پاس کون سا ادارہ تھا؟ یہاں کے مسلمانوں کی نمائندگی کرنے کے لیے، ان کے ایمان و عقیدے کو بچانے کے لیے کوئی ادارہ ہمارے پاس موجود نہیں تھا۔ اگر بروقت حضور حافظ ملت نے دانشمندی سے، شعور و آگہی سے کام نہ لیا ہوتا اور ہندوستان کے مسلمانوں کی شیرازہ بندی کے لیے الجامعۃ الاشرفیہ کی بنیاد نہ ڈالی ہوتی، تو آج بہت بڑا طبقہ وہابیوں کے آغوش میں جا چکا ہوگا۔ آپ یہ سمجھ لیں کہ حضور حافظ ملت نے اس قلعے کو قائم فرما کر، الجامعۃ الاشرفیہ کو قائم فرما کر ہندوستان میں سنیت کو مضبوط فرما دیا، اور ہندوستان میں اہل سنت و جماعت کے سر کو فخر سے بلند فرما دیا۔ اور یہاں جب مبارک پور آپ تشریف لائے تو ایسا نہیں تھا کہ مبارک پور کو فتح کرنا آسان تھا۔ حضور حافظ ملت کے کارنامے کو اس پس منظر میں سمجھنے کی کوشش کریں کہ مبارک پور کو فتح کرنا کوئی آسان کام نہیں تھا۔ یہاں ڈائریکٹلی اشرف علی تھانوی کے شاگرد موجود تھے، یہاں ڈائریکٹلی قاسم نانوتوی کے شاگرد کام کر رہے تھے، اسماعیل دہلوی کے خلفاء یہاں کام کر رہے تھے، ان کے بڑے بڑے ادارے یہاں موجود تھے، اور مبارک پور سلفیوں کا مرکز بن چکا تھا، دیوبندیت کا مرکز بن چکا تھا۔ یہاں بڑے بڑے ان کے محدث تھے جنہوں نے ایسی کتابیں لکھی جو بصرہ و بیروت سے چھاپی جاتی ہیں۔ عبد الرحمن محدث مبارک پوری تھے، صفی الرحمن تھے، اتنے بڑے علامۃ الدہر تھے۔ یہاں مبارک پور کو فتح کرنا آسان، یہ امیرو ہے اور رسول پور ہے، نوادہ ہے، ان علاقوں میں ان کے بڑے بڑے علماء موجود تھے جنہوں نے اس پورے قصبے کو لپیٹ میں لے لیا تھا۔ اب آپ اندازہ لگائیں کہ جہاں براہ راست اشرف علی تھانوی کا شاگرد کام کر رہا ہو، قاسم نانوتوی کا شاگرد موجود ہو، اس شہر کو فتح کرنا کتنا مشکل کام تھا۔ اسی لیے حضور حافظ ملت کو ابتدائی 6 مہینوں میں ہر شب ان سے مناظرہ کرنا پڑا۔ 6 مہینے تک آپ مسلسل ان سے برسرے پیکار رہے، ان سے مناظرہ فرماتے رہے اور ان کے اعتراضات کا جواب دیتے رہے۔ اگر مبارک پور اہل علم سے خالی تھا تو پھر آپ کس سے مناظرہ کرتے تھے؟ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر مبارک پور میں دوسری جماعت کے لوگ نہیں تھے، بالکل خالی میدان تھا، تو آپ نے مناظرے کس سے کیے اور اپنے شاگردوں کو بھی مناظر بنایا؟ تو اس سمجھ میں آنا چاہیے کہ مبارک پور سلفیوں کا گڑھ ہو چکا تھا، دیوبندیوں کا گڑھ بن چکا تھا، اور یہ پورا علاقہ جہاں جامعۃ الفلاح اور دیگر ادارے قائم ہیں، مدرسۃ الاصلاح سرائے میر، ایسے ادارے موجود تھے یہاں۔ تو اگر یہ ادارہ قائم یہاں نہیں ہوتا تو یہ سمجھ جائیے کہ قصبہ مبارک پور سے سنیت رخصت ہو جاتی، ختم ہو جاتی، اور صرف یہیں سے ختم نہیں ہوتی بلکہ اس کا اثر پورے شمالی ہندوستان پر پڑتا۔ آج جو سہارنپور کی طرف، امبیٹھا کی طرف، نانوتا کی طرف، گنگوہ کی طرف، دیوبند کی طرف جو دیوبندی جماعت نے جڑ پکڑی، اس کی وجہ کیا ہے؟ انہوں نے بڑے بڑے ادارے دارالعلوم قائم کیے، اس کے مقابلے میں ہمارے پاس کوئی ادارہ موجود نہیں تھا، کوئی مدرسہ موجود نہیں تھا، مدرسے تھے ہی نہیں۔ اس وجہ سے اس جماعت نے وہاں جڑ پکڑ لیا۔ یہی حال اس علاقے کا بھی ہوتا، لیکن حضور حافظ ملت نے بروقت رہنمائی فرما کر اور یہاں تشریف لا کر اس پورے علاقے کے اسلام اور ایمان اور اس کے استحکام کا سامان پیدا فرما دیا۔ تو یہاں اس محلے کے لوگوں پر، قصبہ اور مبارک پور پر حضور حافظ ملت کا ایسا احسان ہے جس کو بلایا نہیں جا سکتا۔ مگر آپ یہ بھی یاد رکھیں کہ آج سے 200 سال پہلے قصبہ مبارک پور خالص صوفیاء کرام کا مرکز رہا۔ اولیاء کرام
کا مرکز توجہ رہا یہ قصبہ۔ اس قصبہ کا پرانا نام قاسم آباد تھا۔ قاسم آباد کے کھنڈر پہ راجہ سید مبارک شاہ مانک پوری رحمۃ اللہ علیہ نے، جو سلسلے چشتیہ کے انتہائی عظیم المرتبت بزرگ تھے، جو سید محمود مانک پوری کے پوتے تھے، وہ 937 ہجری کے بعد مبارک پور تشریف لاتے ہیں اور قصبہ مبارک پور کی بنیاد رکھتے ہیں، اور وہیں سے صنعت کاروں کو، کپڑا سیلنے والوں کو، کپڑا بنانے والے کاریگروں کو لا کر آپ نے مبارک پور میں بسایا۔ تو یہ صنعت مکمل طور پر کڑا مانک پور پرتاپ گڑھ سے آئی ہے یہاں پر، اور جس کا ذکر ابن بطوطہ نے اپنی کتاب تحفۃ النظار کے اندر کیا ہے۔ جو کپڑے کی صنعت مانک پور میں تھی اس کا ذکر ابن بطوطہ نے بھی کیا ہے۔ تو یہ مبارک پور وہ سرزمین تھی جہاں حضرت مولانا شاہ فضل الرحمان گنج مراد آبادی رحمۃ اللہ علیہ کے خلفاء کی آمد ہوا کرتی تھی۔ یہ حضور اعلیٰ حضرت اشرفی میاں رحمۃ اللہ علیہ ان کی آمد ہوا کرتی تھی، اور اس سے پہلے اولیاء کرام کی ایک جماعت یہاں موجود تھی۔ ان لوگوں نے کام کیا تھا اپنے عہد میں، لیکن پھر اس کے بعد 200 سال تک ایک خلا پیدا ہو گیا، اور اس کے بعد کام کا سلسلہ رک گیا۔ انہی 200 سال کے اندر ان وہابیوں نے اور دیوبندیوں نے یہاں کی سنیت کو خراب کر دیا، اور حضور حافظ ملت کے ذریعے سے پھر اس علاقے کی سنیت مستحکم ہوئی۔ تو یہ آپ کا احسان عظیم ہے کہ آج پورے ہندوستان کے اندر الجامعۃ الاشرفیہ مبارک پور کا فیضان عام ہے۔ آپ کو اگر محدث چاہیے تو جامعہ اشرفیہ مبارک پور دے گا، فقیہ چاہیے تو جامعہ اشرفیہ مبارک پور دے گا، مناظر چاہیے جامعہ اشرفیہ مبارک پور دے گا، مصنف چاہیے جامعہ اشرفیہ مبارک پور آپ کو دے گا۔ یہ سب فیضان ہے اس ابو الفیض کا جن کو حافظ ملت کہتے ہیں۔ علم کا دریا پیار کا ساغر، ناز کرے جن پہ اخلاق، پے کرے شفقت، معمار ملت فیض مجسم زندہ باد۔ حضور حافظ ملت صرف مولانا نہیں تھے، مولوی نہیں تھے، اور مولوی فقط ہوتے تو مبارک پور کو فتح نہیں کر پاتے۔ بڑے بڑے مولوی آئے اور چلے گئے، جس کمرے میں ٹھہرتے تھے جنات ان کو بھگا دیا کرتے تھے۔ حضور حافظ ملت فقط عالم دین نہیں تھے، بلکہ وہ صوفی کامل بھی تھے اور ولی وقت بھی تھے، اللہ کے ولی تھے وہ، اور ان کو اللہ تعالیٰ نے مقام قطبیت پر فائز فرمایا، اور بزرگوں نے فرمایا کہ آپ قطب الارشاد تھے۔ حضور حافظ ملت قطب الارشاد تھے۔ یہی وجہ ہے کہ آپ کی روحانی ولایت نے اس پورے علاقے کو مسخر کر دیا، اور لوگوں نے آپ کے اوپر اپنی جانوں کو قربان کیا۔ اہل مبارک پور کی کاوشیں اور ان کی قربانیوں کو کبھی فراموش نہیں کیا جا سکتا۔ تو حضور حافظ ملت کی خدمات کو اس آئینے میں، اس پس منظر میں سمجھنے کی کوشش کریں۔ آپ کا باطن بہت ہی زیادہ روشن تھا، جو آپ کے قریب آتا وہ خود روشن ہو جاتا۔ آپ بدر منیر تھے، حضور حافظ ملت اندر سے اتنے اسٹرانگ تھے کہ کوئی طاقت آپ کو ہلا نہیں سکتی۔ آج ہم لوگ صرف عالم بن جاتے ہیں اور غرور و تکبر ہمارے اندر آ جاتا ہے، ریا آ جاتی ہے کہ ہم بہت بڑے عالم بن گئے۔ ڈگری ہولڈروں سے کام نہیں ہونے والا ہے، صرف ڈگری لے کے چلے جانے والے کام نہیں کر سکیں گے جب تک ان کے اندر روحانیت نہیں ہوگی۔ روحانی قوت کے بغیر کسی بھی قلعے کو آپ فتح نہیں کر سکتے ہو، اور نہ آپ کا فیض عام ہو سکتا۔ پوری تاریخ اسلام کو کھنگال ڈالو، جتنے بھی علماء گزرے ہیں، اگر ان کا فیض عام ہوا ہے اور کسی کے فیض کا تذکرہ کیا جاتا ہے تو وہ وہی عالم ہے جو صوفی عالم ہے۔ ظاہری عالموں کا فیض ان کے وصال کے بعد ختم ہو گیا۔ علماء ظواہر اگر خواجہ غریب نواز فقط فقیہ ہوتے یا محدث ہوتے یا مولانا ہوتے تو ہندوستان فتح نہیں ہو سکتا تھا۔ خواجہ غریب نواز نائب النبی تھے، عطائے رسول تھے، ولایت کے بادشاہ تھے۔ نظر ڈالتی دلوں کی کایا پلٹتی، کرامت دکھائی، ضرورت پڑی حضور حافظ ملت کو بھی ضرورت پڑی تو آپ نے دلوں کی کایا پلٹی، کرامت دکھا کر بھی لوگوں کے ایمان و عقیدے کو مستحکم فرمایا ہے، اور ان کی پوری زندگی چلتی پھرتی کرامت تھی۔ حضور حافظ ملت ہمیشہ باوضو رہا کرتے تھے، اور جو شخص ہمیشہ باوضو رہے گا وہ 1000 مجاہدے کا ایک مجاہدہ باوضو رہنا ہے، ان کا مقام ہر درجہ بلند ہوتا رہتا ہے۔ آپ فرماتے ہیں جسم کی صحت کے لیے ورزش ضروری ہے،
لیکن روح کی قوت کے لیے تہجد ضروری ہے۔ حضور حافظ ملت تہجد گزار تھے، تو آپ کو بھی تہجد گزار بننا چاہیے، آپ کو بھی عابد شب زندہ دار بننا چاہیے، تبھی کام ہو پائے گا۔ ہزاروں کی تعداد میں ادارے کھلے ہوئے ہیں، علماء تیار ہو رہے ہیں، لیکن کام کیوں نہیں ہو رہا ہے؟ اسلام کی تبلیغ کیوں نہیں ہو رہی ہے؟ لیکن ایک حافظ ملت نے اتنا بڑا کام کر دیا۔ وجہ یہ ہے کہ اب عالم تیار ہو رہے ہیں، عالم ربانی تیار نہیں ہو پا رہے، ڈگری نما تیار ہو رہے ہیں، ڈگری ہولڈرز، لیکن ایسے عالم تیار نہیں ہو رہے ہیں جو عارف باللہ بھی ہو۔ اگر یہ عارف باللہ بن جائے تو ایک عالم پورے علاقے کے لیے کافی ہوگا، اور امید ہے کہ اسی چمنستان سے بہت سارے عرفاء پیدا ہوں گے، بہت سارے کاملین پیدا ہوں گے، اور ماضی میں سینکڑوں کی تعداد میں ہو بھی چکی ہے۔ جتنے بڑے بڑے ستارے آج آسمان علم و فضل پر درخشاں نظر آ رہے ہیں، ہاں ہندوستان کی سرزمین ہو یا پاکستان کی سرزمین ہو یا نیپال کی سرزمین ہو یا یورپ کی سرزمین ہو، وہ سب ہے الجامعۃ الاشرفیہ مبارک پور کے فیض یافتہ ہیں، یہی کے پروردہ ہیں، جنہوں نے یورپ کو فتح کیا، امریکہ کو مسخر کیا، اور سورینام امریکہ میں جا کر علامہ ارشد القادری نے دارالعلوم علیمیہ کی بنیاد ڈالی، ہالینڈ کی سرزمین پر جا کر آپ نے جامعہ مدینۃ الاسلام کی بنیاد ڈالی، پاکستان کی سرزمین پر جا کر دعوت اسلامی کا مجوزہ پلان تیار فرمایا، آپ نے ہندوستان اور ہندوستان سے باہر بھی کام کیا۔ تو الجامعۃ الاشرفیہ صرف ایک ادارے کا نام نہیں ہے، بلکہ ایک مکمل تحریک کا نام ہے، مکمل ابھیان کا نام ہے۔ اس لیے الجامعۃ الاشرفیہ کے پیغام کو آپ سمجھیں، یہاں صرف عالم تیار نہیں کیے جاتے ہیں، یہاں قائدین تیار کیے جاتے ہیں۔ قائدین، قائد میں اور عالم میں بڑا فرق ہے۔ ایک عالم وہ ہوتا ہے جو سمجھتا ہے کہ ہم کو صرف مسجد اور مدرسے سے مطلب ہے، یہاں مسجد والا عالم تیار نہیں ہوتے، یہاں قوم کو لیڈ کرنے کا مثال دیا جاتا ہے، ہر سطح پر وہ لیڈ کرتے ہیں، خاص سیاسی محاذ ہو، سماجی محاذ ہو یا علمی محاذ ہو، ہر محاذ پر وہ قیادت کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ ایسی فکر آپ کو پیدا کرنی چاہیے۔ الجامعۃ الاشرفیہ سے آپ سبق لیں اور اپنے علاقوں میں جائیں تو اداروں کو مضبوط کریں، مستحکم کریں۔ اگر آپ کے ادارے مضبوط ہوں گے، یقیناً اسلام وہاں محفوظ ہو جائے گا، سنت محفوظ ہو جائے گا۔ وآخر کلماتی الحمدللہ رب العالمین۔